کیا کبھی کسی انسان نے یہ سوچا ہے کہ دنیا کی جو عظیم و شان تہذیبیں تھیں، جن کا کبھی طوطی بولتا تھا، وہ اچانک راتوں رات تباہ کیوں نہیں ہوتی؟ میرا مطلب ہے، ان کا زوال ہمیشہ اتنا سست اور خاموش کیوں ہوتا ہے؟ بالکل، اور بظاہر تو وہ تنزیلی شروع میں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل اسی سوال کا جواب تلاش کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ ایسی قدیم تحریروں اور ذرائع کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو دراصل قرآن کے حوالے سے شیطانی حکمت عملی کا ایک بہت ہی تفصیلی اور منظم خاکہ پیش کرتی ہیں۔ اور ایک نفسیاتی خاکہ بھی۔ ہاں، ایک پیچیدہ نفسیاتی فریم ورک ہے۔ لیکن دیکھیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات نہایت صراحت کے ساتھ واضح کرنا چاہتی ہوں۔ آج کی ہماری اس تجزیاتی نشست کا مقصد کسی بھی مخصوص مذہب یا عقیدے کی ترویج، تبلیغ یا توثیق کرنا بالکل نہیں ہے۔ جی، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم خالصتاً ایک غیر جانبدارانہ اور موضوعانہ انداز میں ان ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک صدیوں قدیم متن انسانی ذہن اور معاشروں کی تنزیلی کے پیٹرنز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہی وہ زاویہ ہے جو ان تحریروں کو اتنا زیادہ دلچسپ بناتا ہے۔ ان ذرائع کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا کام محض کسی ڈراؤنی شکل میں اچانک سامنے آ کر انسان کو بہکانا نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی فلمی منظر نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اچانک ہونے والا جادو نہیں ہے۔ بالکل، تحریروں کے مطابق یہ کوئی بے ترتیب یا حادثاتی عمل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی سوچی سمجھی، کثیر الجہاتی اور ایک مرحلہ وار حکمت عملی ہے۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو صرف ایک فرد کے ذہن میں پیدا ہونے والے شک سے شروع ہوتا ہے، ایک ہلکے سے شک سے۔ جی، اور پھر اگر اسے نہ روکا جائے تو یہ نسل در نسل چلتا ہوا پوری کی پوری تہذیبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں اس پوری حکمت عملی کو ایک 7 مراحل پر مشتمل پلے بک کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ یہ عمل شروع کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہم پہلے مرحلے کی بات کریں تو اسے وسوسہ یا سرگوشی کہا گیا ہے۔ سرگوشی یعنی وسپرنگ۔ بالکل، شروعات کسی جبر یا طاقت سے نہیں ہوتی، مطلب کوئی تلوار رکھ کر گناہ نہیں کرواتا۔ یہ صرف ایک ہلکی سی سرگوشی ہے، ذہن میں ایک معمولی سا شک پیدا کرنے کا عمل ہے۔ ذرائع میں آدم اور حوا کی مثال دی گئی ہے، جہاں ان پر کوئی جسمانی حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ بس ان کے ذہنوں میں ایک تجسس ڈالا گیا تھا۔ جی، ایک خلش ابھاری گئی کہ شاید ان سے کوئی بہت اچھی چیز چھپائی جا رہی ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا کتنا گہرا پہلو ہے نا، کہ تباہی کا بیج ہمیشہ ایک چھوٹے سے اور بظاہر بے ضرر وسوسے سے بویا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی وسوسہ وہ بیج ہے جس سے دوسرا اور تیسرا مرحلہ پھوٹتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ ذرائع کے مطابق برائی کبھی بھی اپنے اصل یا بھیانک روپ میں انسان کے سامنے نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ بھیانک روپ میں آئے تو کوئی اسے کیوں مانے گا؟ بالکل، کوئی بھی اسے قبول نہ کرے، اس لیے اسے ترقی، آزادی، جدت یا حقوق کا نام دے کر انتہائی پرکشش بنا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی غلط کام دلکش لگنے لگتا ہے تو انسان اسے بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ خوشی سے اپناتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ ترقی اور جدت تو بذات خود بہت مثبت چیزیں ہیں نا۔ کسی بھی معاشرے کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ واقع حقیقی ترقی ہے یا پھر اسی پلے بک کے تحت برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی حد فاصل کہاں ہے؟ اور اسی سوال کا جواب اس حکمت عملی کے تیسرے مرحلے میں چھپا ہے، جسے تحریروں میں شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا کہا گیا ہے۔ اب قدموں کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایک سست اور آہستگی سے آگے بڑھنے والا عمل ہے۔ اخلاقی حدیں اچانک ایک ہی رات میں نہیں ٹوٹتی، مطلب انہیں آہستہ آہستہ ایک ایک انچ کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ جی، اسے ہم نفسیات میں بوائلنگ فراگ سنڈروم کہہ سکتے ہیں۔ اگر پانی کو آہستہ آہستہ گرم کیا جائے تو مینڈک کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ابل رہا ہے۔ ہاں، وہ عادی ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ رویے جو کسی دور میں معاشرے کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول سمجھے جاتے تھے، پہلے ان پر چھوٹی چھوٹی رعایتیں دی جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ انہیں برداشت کیا جانے لگتا ہے، اور جب برداشت کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ معمول کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہی باتوں کا باقاعدہ جشن منایا جانے لگتا ہے۔
یہ تو واقعی وہ بدتدریج بگاڑ ہے جو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے پیٹرنز دیکھتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی محض انفرادی سطح پر نہیں رکتی۔ انفرادی گناہ تو صرف شروعات ہے۔ چوتھے، پانچویں اور چھٹے مرحلے میں یہ ایک خطرناک معاشرتی اور ادارہ جاتی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چوتھا مرحلہ تقسیم پیدا کرنا ہے۔ معاشرے کو بانٹ دینا؟ جی، معاشرے کو گروہوں، فرقوں اور سیاسی دھڑوں میں بانٹ کر ان کے درمیان نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اصل اور بنیادی مسائل کو بھول کر آپس میں ہی الجھتے رہیں۔ پھر پانچواں مرحلہ تکبر کا آتا ہے۔ جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اسے کسی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل، پوری کی پوری تہذیبیں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں، ان کی ٹیکنالوجی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا مرحلہ آتا ہے جسے ہم منظم بدعنوانی یا سسٹمک کرپشن کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس چھٹے مرحلے میں آ کر بات انفرادی خامیوں سے نکل کر پورے کے پورے نظام کی خرابی تک پہنچ جاتی ہے۔ بدعنوانی صرف یہ نہیں رہتی کہ کوئی ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ پورا معاشی اور عدالتی نظام ہی اس طرح ترتیب پا جاتا ہے کہ وہ کمزور کا استحصال کرے۔ ظلم اور ناانصافی اداروں کا مستقل حصہ بن جاتے ہیں۔ ادارہ جاتی ظلم شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم پہنچتے ہیں ساتویں اور آخری مرحلے تک۔ ان تمام ذرائع کا نچوڑ یہ ہے کہ اس پوری منظم حکمت عملی کا حتمی ہدف انسانوں کو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے سے روکنا ہے۔ اور میرے خیال میں اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس مرحلے پر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کھلم کھلا مذہب یا اچھائی کا انکار کر دے، بلکہ وہ بظاہر مذہب پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جی، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن اصل میں وہ سچائی، انصاف اور روحانیت سے کوسوں دور جا چکا ہوتا ہے۔ مذہب کو محض کھوکھلی رسموں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں اسی کرپٹ نظام کے محافظ بن چکے ہوتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ اس قدر آپس میں الجھ جاتے ہیں کہ فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان فراہم کردہ ذرائع کا مزید مطالعہ کرتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ جنہیں شیطانی قوتیں کہا گیا ہے، وہ محض ایک غیر مرئی یا پوشیدہ ہستی تک محدود نہیں ہے۔ وہ نظام بھی ہیں۔ جی، بلکہ یہ وہ تمام انسان، وہ تمام نظام اور وہ ادارے بھی ہیں جو اسی پلے بک اور اسی طریقہ کار پر چلتے ہیں۔ گویا شیطان کا کام صرف ایک سوچ یا آئیڈیا دینا ہے، لیکن اس سوچ کو زمین پر عملی جامہ پہنانے والے انسان، لیڈرز اور انسانی نظام ہی ہوتے ہیں۔ 100% درست۔ اور تحریروں میں ان شیطانی قوتوں یا نظاموں کو پہچاننے کے لیے کچھ بہت واضح نشانیاں بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ 10 نکات کی صورت میں دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سب سے نمایاں نشانی یہ ہے کہ یہ قوتیں باطل کو حق بنا کر پیش کرتی ہیں۔ مطلب آج کی جدید زبان میں ہم اسے ایک منظم پروپیگنڈا مشینری کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ برائی کو آزادی کا نام دیا جائے، اور جو لوگ سچ بولیں انہیں معاشرے کے لیے خطرہ، انتہا پسند یا باغی قرار دے کر خاموش کروا دیا جائے۔ ایک اور بڑی نشانی معاشرے میں فساد پھیلانا بتائی گئی ہے، اور یہاں فساد سے مراد صرف سڑکوں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ معاشی اور سماجی تباہی ہے۔ جی، اس کا مطلب معاشی استحصال، ناانصافی، قدرتی وسائل کی تباہی اور خاندانی ڈھانچے کی بربادی ہے۔ اور ان نشانیوں میں یہ بھی بہت صراحت سے بتایا گیا ہے کہ ان قوتوں کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ دہی اور تقسیم ہے۔ یہ قوتیں تنہا کام نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک دوسرے کی حلیف بن کر گٹ جوڑ کر کے کام کرتی ہیں۔ ہاں، ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ چاہے وہ کرپٹ سیاسی طاقتیں ہوں، بے لگام معاشی اشرافیہ ہو یا مفاد پرست گروہ، وہ سب مل کر معلومات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ وہ عوام کو بظاہر آزادی کا نعرہ دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں ذہنی اور معاشی غلامی میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور اسی دھوکے سے بچنے کے لیے ان ذرائع میں ایک نہایت سادہ مگر طاقتور قرآنی ٹیسٹ بھی دیا گیا ہے، تاکہ انسان سچ اور فریب کے درمیان فرق کر سکے۔ ہر انسان کو خود سے اور اپنے نظام سے یہ سوالات پوچھنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کیا کوئی مخصوص تحریک، لیڈر یا معاشی نظام معاشرے میں بدعنوانی اور طبقاتی فرق کو بڑھا رہا ہے، یا واقعی اچھائی اور برابری کو فروغ دے رہا ہے؟ کیا وہ سچ پھیلا رہا ہے یا دھوکہ دہی کا سہارا لے رہا ہے؟ جی، اگر کوئی نظام انسانوں کو تکبر، ایک دوسرے سے نفرت اور کمزور کے استحصال کی طرف لے جا رہا ہے، تو ذرائع کے مطابق وہ چاہے کتنے ہی خوبصورت نعرے کیوں نہ لگائے،
दरअसल उसी शैतानी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये जांचने का मयार तो आज के दौर के लिए भी हैरत अंगेज हद तक मुताले का महसूस होता है ना। ऐसा लगता है जैसे आज की खबरों पर तबसरा हो रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमारे ज़राए इन तमाम अलामात को माजी के बड़ी बड़ी तहजीबों और किरदारों के साथ जोड़ते हैं। इन तारीखी मिसालों के ज़रिए ये समझाया गया है कि तारीख में इंसानी रवैयों के ये पैटर्न्स बार बार किस तरह उभर कर सामने आते रहे हैं। अगर हम इसे वसी दर तनाजुर में देखें तो ज़राए में 4 या 5 बड़े शैतानी निज़ामों का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है जो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शक्लों में सामने आए। उन पर तफसीली बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली मिसाल फ़िरौन की दी गई है। फ़िरौन महज एक बादशाह नहीं था, वो ज़ालिमाना सियासी ताकत और डिवाइड एंड रूल का एक मुकम्मल इस्तारा है। अवाम को तकसीम करने का तरीका। जी, सराय बताते हैं कि फ़िरौन का मॉडल ये था कि वो अवाम को मुख्तलिफ ग्रोहों और तबकों में तकसीम करता था। वो एक ग्रोह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करता था ताकि वो कभी मुत्तहद होकर उसके इक़्तिदार के सामने सवाल ना उठा सकें। जो कि जब अवाम आपस में लड़ रहे हों तो हुक्मरान का तख्त हमेशा महफूज रहता है। ये तो वो सियासी प्लेबुक है जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में नजर आती है। बिल्कुल, ये सियासी ताकत की मिसाल हो गई। और दूसरी बड़ी मिसाल जो ज़राए में बहुत नुमाया है वो कारून की है। कारून सियासी नहीं बल्कि मुआशी इस्तेहसाल, बदउनवान दौलत और एक बेपनाह तकब्बुर की अलामत है। ज़राए बताते हैं कि कारून का अलमिया सिर्फ उसकी दौलत नहीं थी बल्कि उसकी वो सोच थी जो आज के दौर के कई सेल्फ मेड अरबपति अफराद में भी नजर आती है। हाँ, वो सोचता था कि ये सब मेरा कमाल है। जी, उसका दावा था कि ये बेतहाशा दौलत महज उसके अपने इल्म, उसकी अपनी जहानत और मेहनत का नतीजा है। वो इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर बैठा था कि इसकी कामयाबी के पीछे मुआशरे का और उन वसाइल का भी हाथ है जो उसे मैसर आए। इसी इनफरादी तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया था। कारूनियत दरअसल इसी सरमायादाराना सोच का नाम है जो मुनाफे को खुदा बना देती है। इसके अलावा भी ज़राए में कुरैश के सरदारों की मिसाल है। उनका निज़ाम खालिसतन प्रोपेगेंडे और राय आमा को गुमराह करने पर मबनी था। वो सच्चाई को अंदर से पहचानते थे, लेकिन उन्होंने सच को दबाने के लिए इसे जादू या पागलपन करार दे दिया। ये तो किरदार कशी की क्लासिक हिकमत अमली है कि पैगाम देने वाले को ही इतना बदनाम कर दो कि लोग उसके पैगाम पर गौर ही ना करें। बिल्कुल। और फिर ज़राए में मुनाफिकीन और मस्जिद ज़रार की तामीर का वाक़या भी मिलता है। बज़ाहिर एक इबादतगाह बनाई गई जो देखने में बहुत नेक काम लग रहा था, लेकिन तहरीरों के मुताबिक उस इमारत की बुनियाद ही ईमानदार लोगों को तकसीम करने के लिए रखी गई थी। आज के दौर में हम इसे उन फलाही इदारों या पीआर मुहिमात से तशबीह दे सकते हैं जो बज़ाहिर बहुत शानदार मकासद का प्रचार करते हैं, लेकिन दरपर्दा उनका मकसद किसी खास एजेंडे के तहत तकसीम पैदा करना होता है। ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। और आखिर में आद और कौम लूत जैसी तहजीबों की मिसाल भी है। आद के लोगों का मसला उनका तकनीकी तकब्बुर था। वो अपनी मादी तरक्की के नशे में खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने लगे। जैसे टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि उसे कोई डुबो नहीं सकता। और जब इंसान टेक्नोलॉजी को ही अपना सब कुछ मान ले तो जवाल शुरू हो जाता है। जबकि कौम लूत की मिसाल बताती है कि जब कोई मुआशरा न सिर्फ अखलाकी गिरावट का शिकार होता है बल्कि उस गिरावट का बाकायदा फख्र से जश्न मनाने लगता है तो वो तबाही के किनारे पहुंच जाता है। बिल्कुल, वो जश्न मनाना असल खतरा है। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने इतनी तफसील से इन 7 मराहिल, इन निशानियों और तारीखी मॉडल्स पर बात की जो सदियों से इंसानों को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब सुनकर तो बज़ाहिर एक नाउमीदी सी महसूस होती है। सवाल ये पैदा होता है कि ज़राए के मुताबिक इन सब से बचाव का तरीका क्या है? इसका दिफा क्या बताया गया है? ज़राए ने जहां बीमारी की इतनी गहरी तशखीस की है, वहीं इसका बहुत वाज़ेह दिफा भी तजवीज़ किया है। सबसे पहला दिफा खुद वो इल्हामी मतन यानी कुरान और उसकी तालीमात को करार दिया गया है जो सच और झूठ को परखने की कसौटी है। एक फिल्टर के तौर पर। जी। दूसरा दिफा जिक्र या याद दहानी है। जिक्र से मुराद महज जुबान से कुछ दोहराना नहीं, बल्कि इंसान का अपने अंदर उस शऊर को हर वक्त जिंदा रखना है कि ये कश्मकश मुसलसल जारी है
اور تیسری سب سے اہم بات ایک نیک اور متحد معاشرے کا قیام ہے، کیونکہ اس شیطانی حکمت عملی کا ایک بہت بڑا ہتھیار تقسیم ہے نا، تو جب لوگ آپس میں اتحاد اور سچائی کی بنیاد پر جڑ جاتے ہیں تو اس پلے بک کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اور دفاع کے اس پورے تصور میں ایک ایسی حیرت انگیز حقیقت کا انکشاف بھی کیا گیا ہے جو پوری گفتگو کا رخ ہی موڑ دیتی ہے۔ ذرائع میں سورۃ النحل کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کے پاس انسانوں پر جبر کرنے یا انہیں زبردستی کسی راستے پر چلانے کی کوئی طاقت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ ہاں، اس کا سارا اختیار صرف اور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو خود اپنی مرضی سے اس کے بچھائے ہوئے جال میں قدم رکھتے ہیں۔ وہ صرف سرگوشی کر سکتا ہے، وہ گمراہ کر سکتا ہے، لیکن وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کچھ کروا نہیں سکتا۔ کنٹرول بہرحال انسان کے اپنے دماغ اور نیت کے پاس ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو انسان کو واپس اس کی طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ حکمت عملی چاہے کتنی ہی منظم کیوں نہ ہو، انسان کا اپنا انفرادی شعور اور حق کی پہچان اسے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ طاقت باہر کے حالات میں نہیں، انسان کی اپنی چوائس میں ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو آج کے اس گہرے مطالعے نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ کس طرح انسانی ذہن میں ابھرنے والی خاموش سرگوشیوں سے لے کر سچ کو مسخ کرنے کی منظم کوششوں اور تقسیم کی سیاست کو متون میں ایک منظم حکمت عملی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کوئی فرسودہ تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ نفسیات اور معاشروں کے عروج و زوال کا ایک گہرا خاکہ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور وہ کیا ہے؟ تحریروں کے مطابق اس پلے بک کا ایک بڑا ہتھیار سچ اور جھوٹ کو گڈ مٹ کرنا اور معلومات کا ایک ایسا سیلاب کھڑا کرنا ہے جس میں انسان سچ ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ اب ذرا آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور کے بارے میں سوچیں۔ سوشل میڈیا کے وہ پیچیدہ الگورتھمز جو ہمیں صرف وہی دکھاتے ہیں جو ہمارے تعصب کو ہوا دیتے ہیں، وہ نقلی خبریں اور ڈیپ فیکس جنہوں نے سچ اور جھوٹ کا فرق بٹا دیا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری یہ جدید ترین ٹیکنالوجی جس پر ہمیں اتنا فخر ہے، نادانستہ طور پر ہی صحیح انسانی ذہنوں کو بھٹکانے اور اصل سچ کو چھپانے کے اسی قدیم اور منظم فریم ورک کا آج کے دور میں سب سے طاقتور اور خطرناک ٹول بن چکی ہو؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا انسان واقعی آزادانہ ترقی کر رہا ہے یا وہ محض اسی پرانی پلے بک کا ایک نیا ڈیجیٹل حصہ بن چکا ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ یقیناً ایک غور طلب بات ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس تجزیاتی اور معلوماتی نشست نے سامعین کے ذہنوں میں کچھ نئے دریچے کھولے ہوں گے اور وہ ان قدیم تحریروں اور جدید مسائل کے تعلق پر مزید تحقیق ضرور کریں گے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ سب انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شعور کو بیدار رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی گفتگو میں۔